جس طرح کہ ابھی آپ نے اناؤنسمنٹ سنی کہ جب بھی کبھی پاکستان میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے، کوئی جس طرح پچھلے دنوں میں سندھ میں سیلاب آیا، تو ہمارے محترم گورنر صاحب نے اپنے دوستوں کو، جس کو ہم فرینڈز آف گورنر بولتے ہیں، وہ پنجاب سے بھی اکٹھا کیا اور سندھ سے بھی اکٹھا کیا، اور الحمدللہ اس کی سرپرستی ہمارے ایس ایم منیر صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جب ان کی کال آئی تو ہم نے کہا جی الحمدللہ آج یہ امہ پہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہماری یکجہتی ہر لحاظ سے، سب سے پہلے تو یہ رمضان کا آخری دن تھا، اور پھر ہم لوگوں نے نوافل پڑھے، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اس بات پہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ سے سجدہ سر رکوع کر کے مانگے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو کم کریں، اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے جو ریلیف فنڈ کی ریکویسٹ کی تھی اس میں 10 کروڑ روپے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے اکٹھا کیا، اور بیت السلام الخیر اور پاک ایڈ کی توسط سے ہم ان کو پہنچا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی جو آپ کو اس سلسلے میں ایس ایم منیر صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم اس یکجہتی میں ایک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، جناب احسن بھائی، تمام دوستوں کو، اعجاز صاحب، دوستوں بزرگوں، السلام علیکم۔ یہ صحیح بات ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آج صبح میں نے ٹی وی دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، نہ ان کے پاس اور توپ خانے ہیں، مسلسل بمباری ہو رہا۔ کھلا اعلان کر دیا ہے ان کے وزیر اعظم نے، اوپن جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی ایک ایک بندے کو مارنا چاہتے ہیں، اور کوئی دنیا میں بول نہیں رہا۔ میری خوشی ہے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ روانہ ہو چکے، ترکی پہنچ گئے، کل امریکہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں ایسے بھائی آپ کو وعدہ کرتا ہوں جس طرح آپ کام کریں اس طرح میں کراچی سے فنڈ جمع کر کے میں بھی اس طرح آپ کو بھیجوا ہوگا، تاکہ آپ چاہتے ہیں فلسطین کے لیے ہم سب کام کریں، تھوڑا تھوڑا دام در میں سن لیں، تھوڑا تھوڑا کریں گے تو ہمارے مسلمانوں کا وہ فائدہ ہو جائے گا۔ میں ونس اگین گورنر صاحب آپ کو مشکور، آپ نے یہاں بلا کے میں سب اکٹھا کیا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اکرم چودھری صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کی نامور شخصیات، میڈیا میں کالمسٹ ہمارے اور ہماری ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو یہاں پر ایک ایسے مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، ان کو بچوں کی، جن بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور فلسطین کی مائیں، ہمارے فلسطین کی بہنیں، ہمارے فلسطین کی بیٹیاں، ہمارے بیٹے جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے ان کو ٹربیوٹ پے کرتا ہوں کہ انہوں نے بہادری کی وہ مثال قائم کی ہے جو کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کنکریوں کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہالوکاسٹ ساری دنیا مناتی ہے، ہٹلر نے جو ظلم کیا اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب زائنسٹ ہیں یہ ہٹلر سے کم نہیں ہے۔ جو ہالوکاسٹ ہے وہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اور یہ جو اب ہالوکاسٹ ہو رہا ہے یہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ آ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے۔ تو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تو وہ پھر وہ کس منہ سے ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، اصولوں کی بات کریں گے، لوگوں کی میں جمہوریت کی بات کریں گے۔ تو ہمارے مخیر حضرات نے ہمیشہ جب بھی ملک میں کبھی آفت آئی ہے، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ کراچی میں فلڈ ہے، تو ہمارے ان بھائیوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مدد کی ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے میاں آسم صاحب کا، منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 24 گھنٹوں میں 10 کروڑ روپیہ جو ہے ماشاءاللہ فلسطین کے لیے انہوں نے جمع جو ہے ماشاءاللہ کر لیا ہے،
اور اب انشاءاللہ جو ہماری ساری تنظیمیں، چاہے وہ سرور فاؤنڈیشن ہے، فرینڈز آف لاہور ہیں، LIHS ہے، SM منیر فاؤنڈیشن ہے، ہم سب مل کے انشاءاللہ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے اور میک شیور کریں گے کہ یہ پیسہ جہاں کی جو ضرورت ہے وہاں پر استعمال ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا فلسطین کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 10 سے زیادہ بار فلسطین جا چکا ہوں، بچوں کو ٹینکوں کے مقابل میں لڑتے دیکھا ہے اور میں نے ان کی جرت کو دیکھا ہے۔ اور میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارا ڈیلیگیشن وہاں پر وزٹ کر رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں سے بہت سے بچے جو ہیں ان کے جسم چھلنی ہو گئے ہیں اور ان کو فلاں ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم ضرور جائیں، ان بچوں کی جا کے عیادت بھی کریں اور ان کے حوصلے بھی دیکھیں۔ تو آپ سرپرائز ہوں گے کہ جب میں ہسپتال میں اور میرے ساتھی پہنچے تو میرا خیال ہے کم از کم 2 درجن بچے تھے جن کو گولیاں لگی ہوئی تھی پورے جسم میں، اور میں نے ایک بچے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، میں نے ایک بچے کو روتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسرائیل وہ کر رہا ہے جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن ہم اپنے خطے کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ جو بچے مجھے میسج دے رہے ہیں، اور اس کی آزاد کرانا بیت المقدس کو، یہ صرف ہمارا فلسطینین کا کام نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ سب کو بھی، پورے دنیا کے مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پورے مسلمانوں کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہاں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری کبھی شیعتی اور سنی مسلم کی لڑائی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں، میں وہ شخص بات کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی کے 40 سال یورپ میں گزارے ہیں اور یورپ کی پولیٹکس میں گزارے ہیں، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر فلسطین کی آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اس لیے ان کا ایک ہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایران کو سعودی عرب سے لڑانا ہے، سعودی عرب کو فلاں سے لڑانا ہے، فلاں ملک کو فلاں سے لڑانا ہے۔ اور جب تک مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہوگا، جب تک ان میں اتحاد نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلم امہ آج جن چیلنجز کا شکار ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، وہ چیلنجز ہمارے سامنے آتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیت المقدس کی آزادی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایفرٹ آپ کرتے ہیں یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ 1984-83 کی بات ہے کہ جب میں نے لیبر پارٹی میں PLO کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو ہے ایک ریزولوشن موو کیا تھا 83 میں، تو مجھے سیکنڈر نہیں ملا تھا ریزولوشن کے لیے۔ لیکن اس کے بعد 1987 میں وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے انٹرنیشنل پیلسٹینین ڈے منایا، اور گلاسگو کی جو ڈسٹرکٹ کی جو سٹی بلڈنگ ہے اس پہ 3 دن فلسطین کا جھنڈا لگا رہا۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ برطانیہ کے پارلیمنٹیرین کی جو میجارٹی ہے وہ پرو فلسطین ہے، وہ فلسطین کی آزادی کے حق میں ہے۔ اور جب میں 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو بلیو یو می، کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے 1 درجن ممبر پارلیمنٹ کی ہمیں حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن ہم نے کنٹینیوس ورک کیا۔ میں ان ممبرز آف پارلیمنٹ کو 10 دفعہ یروشلم لے گیا، بیتھلہم لے کے گیا، غازہ لے کے گیا، ان کو بتایا کہ دیکھو کہ یہ یہاں پر کیا ان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ جو ریزولوشن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موو ہوا تھا، اس ریزولوشن کو میرے بیٹے انس سرور جب ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ اس نے وہاں پر موو کیا تھا، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کی میجارٹی نے اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ دنیا ہمارے ساتھ ہے، اب سینیٹرز بول رہے ہیں، کانگریس کے لوگ بول رہے ہیں، یورپین ممبر آف پارلیمنٹ بول رہے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ یونائٹڈ کنگڈم میں لوگ ہیں۔ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اور میں آج آخری بات کر کے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ سب نے باتیں کرنی ہیں، آج مقصد آپ سے سننا ہے کہ کیا ہمارا لائحہ عمل ہے۔ تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ آپ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں،
پاکستان کے سفیر ہیں اور مسلم امہ کے سفیر ہیں. آپ جس ملک میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، آپ اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطہ کریں، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سے رابطہ کریں، منسٹر سے رابطہ کریں اور ان کو اسرائیل کے ظلم کے بارے میں بتائیں اور ان سے پارلیمنٹ میں حمایت لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سی پٹیشن جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، یورپین بھی کر رہے ہیں. تو جتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں پیلسٹائن کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ان کا جو ہے کاز جو ہے نزدیک ہوگی. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لندن کی سڑکوں پر پیلسٹائن کے حق میں باہر نکلے ہیں. پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. میرے اپنے گلاسگو شہر میں ہزاروں لوگوں نے پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا. پوری دنیا، حکمران ہمارے ساتھ نہ ہوں لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جو قومیں ہیں، جو عوام ہیں، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ جسٹ کاز کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن جو ہے فلسطین اور کشمیر جو ہے ضرور آزاد ہوگا. یہ ظلم، یہ بربریت، ان کے حوصلے جو ہے فلسطینین کے ان کو ختم نہیں کر سکتی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی بہادری کو دیکھا ہے، جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں وہ دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب میں وہاں پر گیا تو اس وقت انہوں نے بیت المقدس کے نیچے سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں اور ان سرنگوں کا مقصد تھا کہ اس کو ڈائنامائٹ کے ذریعے مسجد کو اڑا دیا جائے. لیکن بروقت فلسطینی نے اس کو سپاٹ کر لیا اور اس کے بعد وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس وقت وہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے. تو میں وہاں پر جو گرانڈ امام ہیں ان کو جا کے ملا. تو میں واپس جا رہا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہیو یو اینی میسج فار دی مسلمز اور فار دی کرسچنز فار دی انٹرنیشنل کمیٹی. اس نے 2 باتیں کہیں جو ہمیشہ ہر میٹنگ. ایک بات اس نے کہی کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فلسطین کے بچے، فلسطین کی بیٹیاں، فلسطین کی مائیں قربانیاں ایک زمین کے خطے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے رہے ہیں، یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں. یہ اپنی جانیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے دے رہے ہیں. تو اس لیے بیت المقدس کی آزادی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہوں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم بیت المقدس کو آزاد کریں. اور دوسرا میسج اس نے جو مجھے دیا وہ یہ تھا کہ بیکاز یو آر لیونگ ان اے کنٹری ویئر میجورٹی آف دا پیپل آر کرسچین، تو کرسچینس کو ایک میسج دیں میری طرف سے کہ یہ یروشلم از دا سٹی آف جیسس، اور جیسس نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، انصاف کا پیغام دیا ہے، تو وہ بھی اب انصاف کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ فلسطینیوں کی قربانیاں اور کشمیریوں کی قربانیاں جو ہیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی اور فلسطین آزاد ہوگا. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی مجھ میں ہمت ہے انٹرنیشنل لیول پہ، میں نے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ سے رابطے کیے ہیں، میں نے ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطے کیے ہیں، میں نے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر سے پاس کیے ہیں، میں نے سینیٹرز امریکہ میں ان سے رابطے کیے ہیں، کانگریس مین سے کیے ہیں. اور انشاءاللہ اس تھرسڈے کو میں امریکہ بھی جا رہا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں صرف پاکستانیوں سے مل کے نہیں آتا، میں وہاں کی جو انڈیجنس کمیونٹی ہے، وہاں کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں، گورنرز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم پیز ہیں، ان کو ملتا ہوں. اور کوئی میری میٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں فلسطین اور کشمیر کا ذکر نہ ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ذکر جو ہے نہ ہو. تو انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں. اور ایک آخری بات، میرا میسج ہے امریکن پاکستانیز کو. امریکہ از دی ڈیفینیٹلی لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ. تو آپ کا کام بہت زیادہ ہے. جتنی محنت وہاں کے جوز اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہاں کے رہنے والے مسلمان آرگنائز ہو جائیں اور وہاں پر اپنی لابی بنا لیں جس طرح جوش لابیز ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پورا منظر جو ہے انشاءاللہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو بہت بہت شکریہ اکرم چودھری صاحب ونس اگین. اینڈ ناؤ وی کین اسٹارٹ ماشاءاللہ ادر اسپیکرز، سو وی کین کم ٹو کنکلوژن کہ کیا ہم نے لایا عمل اختیار کرنا ہے. شکریہ.